السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ حضور نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید ہی حضور نبی کریم کا اخلاق تھا، یعنی آپ کا اخلاق قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن چیزوں سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھیجا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور نبی کریم کے اچھے اخلاق سے حد درجہ متاثر تھیں۔ وحی کے ابتدائی زمانے میں جب حضور نبی کریم کو گھبراہٹ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے کن الفاظ میں آپ کو تسلی دی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق کے مالک کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور نبی کریم کے قرآنی اخلاق کی تفصیل کن الفاظ میں بیان فرمائی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں سے جو آسان ہوتی اسے اختیار کر لیتے۔ آپ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت انس سے مروی حدیث کیا ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، بس آپ نے مجھے کبھی اوئے تک نہیں فرمایا اور نہ میرے کسی کام کے بارے میں ایسا فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ حضور نبی کریم گھر کے اندر کیسے وقت گزارتے تھے؟ حضور نبی کریم جب گھر پر ہوتے تو اہل خانہ میں نہایت خندہ اور مسکراتے ہوئے وقت گزارتے۔ حضرت امام حسین نے جب ایک دفعہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے حضور نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ حضور نبی کریم خندہ جبیں، نرم اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے۔ حضور نبی کریم کس قسم کی عام گفتگو کرتے تھے؟ حضور نبی کریم وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ کلام کرتے تو صحابہ کرام اس طرح خاموش ہو کر آپ کی بات سنتے گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ جن باتوں پر لوگ ہنستے تھے ان کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ جن باتوں پر لوگ ہنستے تھے حضور نبی کریم ان پر مسکرا دیتے تھے اور جن پر لوگ تعجب کرتے تھے آپ بھی ان پر تعجب کرتے تھے۔ لوگ اگر حضور نبی کریم کی تعریف کرتے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ حضور نبی کریم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرما لیتے۔ لوگ اگر حضور نبی کریم سے اچھا سلوک کرتے تو آپ اس کا کیا جواب دیتے؟ حضور نبی کریم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، تاہم اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا تو آپ اس سے کوئی انتقام نہیں لیتے تھے۔ کیا ناپسندیدہ باتوں پر حضور نبی کریم کو غصہ آ جاتا تھا؟ غصہ انسان کی ایک فطری خصوصیت ہے۔ عام طور پر حضور نبی کریم ناپسندیدہ چیزوں پر بھی غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی امر حق کی مخالفت کرتا تو حضور نبی کریم کو غصہ آ جاتا تھا۔ حضور نبی کریم کے جن اخلاق کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، کیا کبھی آپ ان کے خلاف بھی کرتے تھے؟ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس چیز کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ آپ نے اخلاق حسنہ کا جو پہلو اختیار کیا اس کی شدت سے پابندی کی۔
سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ سنت رسول سے مراد وہ فعل ہے جس پر حضور نبی کریم نے مداومت فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہ کیا۔ اخلاق حسنہ کے بارے میں آپ کا یہی طریقہ تھا۔ حضور نبی کریم مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے؟ عام لیڈروں یا بادشاہوں کی طرح حضور نبی کریم کے بیٹھنے کی جگہ کوئی امتیازی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانو کبھی دوسروں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ مہمان نوازی کے بارے میں حضور نبی کریم کا کیا طریقہ تھا؟ حضور نبی کریم مہمان کی خود خدمت کرتے۔ ایک دفعہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بانفس نویس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ منافق لوگ اسلام کو ذکر پہنچاتے رہتے تھے۔ حضور نبی کریم کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ ایک دفعہ ایک دعوت میں ایک شخص مالک بن دخیش نظر نہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ منافق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں ایسا نہ کہو، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کلمہ تو وہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا میلان منافقوں کی طرف ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہوتے تو پیادہ کے بارے میں کیا سوچتے؟ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم ایک پہاڑی درے میں اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آؤ سوار ہو لو۔ میں نے اسے گستاخی سمجھا کہ حضور نبی کریم کو پیادہ بنا کر خود سوار ہوں، لیکن آپ نے اصرار کیا اور مجھے اونٹ پر سوار کر کے خود پیدل چلے۔ کسی شخص کی اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو حضور نبی کریم اسے کس طرح سے سمجھاتے تھے؟ حضور نبی کریم اس کا تذکرہ اس شخص کے سامنے نہ کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم نے ناپسندیدگی کے باوجود کچھ نہ فرمایا۔ جب اٹھ کر چلا گیا تو حضور نبی کریم نے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ حضور نبی کریم جن لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ان سے کیسے گفتگو کرتے تھے؟ ایک مرتبہ ایک ایسا شخص حاضر خدمت ہوا جسے حضور نبی کریم اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ نہایت نرمی سے گفتگو کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس پر تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ حضور نبی کریم کی مجلس میں اگر کسی زائد آدمی کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو آپ کیا طرز عمل اختیار کرتے تھے؟ حضور نبی کریم اس شخص کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ اپنے رضائی رشتہ داروں سے حضور نبی کریم کا سلوک کیسا تھا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کی تعظیم کی اور اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی، یعنی اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ رضائی بھائیوں کے ساتھ حضور نبی کریم کا تعلق کیسا تھا؟ رضائی بہن بھائیوں کا بھی حضور نبی کریم از حد احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے رضائی والد تشریف لائے تو آپ نے ان کے لیے چادر کا ایک گوشتہ بچھا دیا، پھر رضائی ماں آئی تو دوسرا گوشتہ بچھا دیا۔ آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ راستہ چلتے لوگوں کو سلام کرنے کے بارے میں حضور نبی کریم کیا طریقہ اختیار فرماتے تھے؟ حضور نبی کریم سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے۔ راستے میں جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے انہیں سلام کرتے۔ ایک مرتبہ جب آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں مسلمان، منافق اور کافر یکجا بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کو سلام کیا۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں حضور نبی کریم کا رویہ کیسا تھا؟ کثرت فیاضی کی وجہ سے آپ اکثر مقروض رہتے تھے۔ مدینہ میں دولت مند عموماً یہودی تھے اور اکثر آپ ان سے بھی قرض لیا کرتے تھے۔ وہ یہودی بڑے بد مزاج
مزاج اور سخت گیر تھے، لیکن آپ ان کی ہر قسم کی بدمزاجیاں برداشت کرتے تھے۔ جن سے حضور نبی کریم نے قرض لیا ہوتا تھا ان سے کیسا سلوک فرماتے۔ حضور نبی کریم جو کچھ قرض لیتے اس سے بہتر واپس کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی سے اونٹ قرض لیا، جب واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش معاملگی سے ادا کرتے ہیں۔ مال و دولت جمع کرنے کے بارے میں حضور نبی کریم کا طرز عمل کیسا تھا؟ حضور نبی کریم عموماً فرمایا کرتے تھے کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس 1 دینار بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، بجس اس دینار کے جسے قرض ادا کرنے کے انتظار میں اپنے پاس رکھ چھوڑتا ہوں۔ عدل و انصاف میں حضور نبی کریم لوگوں سے کیسا سلوک فرماتے تھے؟ عدل و انصاف میں حضور نبی کریم سب فریقوں سے برابر سلوک کرتے تھے، چاہے کوئی اعلیٰ خاندان کا فرد ہوتا یا غریب حبشی غلام۔ ایک مرتبہ خاندان قریش کی ایک عورت چوری کی مرتکب ہوئی تو خاندان کے لوگوں نے اسے سزا سے بچانا چاہا، جس پر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم اسی کی بدولت تباہ ہوئی کہ وہ غربا پر حد جاری کرتے تھے اور عمرہ سے درگزر کرتے تھے۔ عدل و انصاف کے سلسلے میں حضور نبی کریم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ حضور نبی کریم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے واسطہ پڑتا تھا جو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ ایک کے موافق فیصلہ کرتے تو دوسرا دشمن تو ہو جاتا، اس لیے اسلام کی اشاعت کی خاطر آپ کو ہمیشہ تالیف قلوب سے کام لینا پڑتا۔ عدل و انصاف کے لیے حضور نبی کریم کیا چیز ضروری سمجھتے تھے؟ عدل و انصاف کے لیے حضور نبی کریم عینی شہادت یا ٹھوس ثبوت کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ خیبر کے یہودیوں نے ایک صحابی کو قتل کر دیا، لیکن چونکہ عینی شہادت موجود نہیں تھی اس لیے آپ نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا۔ عدل و انصاف کے معاملے میں حضور نبی کریم کے اصول کیا تھے؟ حضور نبی کریم کے نزدیک مجرم صرف وہی ہوتا تھا جس سے جرم سرزد ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے آپ سے درخواست کی کہ بنو سلبہ قبیلے کے جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کے باپ نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے میں ان کا ایک آدمی قتل کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہودی جو اسلام کے دشمن تھے حضور نبی کریم کے عدل و انصاف کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ اسلام سے دشمنی کے باوجود وہ حضور نبی کریم کے عدل و انصاف کے قائل تھے اور اپنے مقدمات فیصلے کے لیے آپ کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سخاوت حضور نبی کریم کی فطرت ثانیہ تھی، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ حضور نبی کریم سخاوت کی وجہ سے گھر میں کوئی نقدی 3 دن سے زیادہ نہ رہنے دیتے، بلکہ کوشش کرتے کہ اسی وقت ضرورت مندوں کو دے دی جائے۔ حضور نبی کریم نے ایک مرتبہ سخاوت کی وجہ سے ایک رات گھر کے بجائے مسجد میں گزاری تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ رئیس فدق نے 4 اونٹ غلے کے بھیجے۔ حضرت بلال نے اس غلے کو فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض ادا کیا اور کچھ رقم بچ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ رقم ضرورت مندوں کے حوالے نہ کر دی جائے گی آپ گھر میں داخل نہ ہوں گے، چنانچہ آپ نے رات گھر سے باہر مسجد میں گزاری۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم خلاف معمول عصر کی نماز کے بعد گھر واپس کیوں گئے تھے؟ حضور نبی کریم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ کچھ سونا گھر پڑا رہ گیا ہے، گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں ہی پڑا رہ جائے، اس لیے جا کر اسے خیرات کر دینے کو کہہ آیا ہوں۔ حضور نبی کریم کی اس طرح کی سخاوت سے لوگوں میں مفت خوری کی عادت تو پیدا نہیں ہو گئی تھی؟ حضور نبی کریم نے اس کا انتظام بھی ساتھ ہی کر دیا اور لوگوں پر واضح کر دیا کہ گدھا گری اور سوال کرنا قابل نفرت عادات ہیں۔ سوال کرنے کی بجائے اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور بیچ کر اس سے اپنی عزت نفس بچا لے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ ایک مانگنے والے انصاری کو حضور نبی کریم نے کیا سبق سکھایا تھا؟ ایک مرتبہ ایک انصاری نے حضور نبی کریم سے کچھ سوال کیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا صرف ایک بچھونا ہے جس کا کچھ حصہ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ بچھا لیتا ہوں، اور ایک پانی
پینے کا پیالہ ہے۔ آپ نے اس کی یہ دونوں چیزیں 2 درہم میں فروخت کر کے 1 درہم کا اسے کھانا منگوا دیا اور دوسرے درہم سے کلہاڑا خرید کر دیا اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں لا کر شہر میں بیچو۔ کیا اس طریقے سے انصاری مانگنے سے باز آ گیا تھا؟ 15 دن بعد وہ حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس سے اس نے اپنی ضروریات پوری کی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ اچھا ہے، یا قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا داغ لگا کر جانا اچھا تھا۔ عام مانگنے والے لوگوں کو حضور نبی کریم کیا تلقین فرماتے تھے؟ ایک مرتبہ جب چند انصاری مانگنے آئے تو حضور نبی کریم کے پاس جو کچھ تھا آپ نے عنایت فرما دیا۔ ساتھ ہی فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ وہ اسے سوال کرنے اور گدھا گری سے بچائے تو وہ اسے بچا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم میں تواضع کس حد تک تھی؟ حضور نبی کریم گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی مبارک پھٹ جاتی تو خود ہی گانٹھ لیتے، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ حضور نبی کریم کی سواری کی عادات کیا تھیں؟ اس زمانے میں گھوڑا شرفا کی سواری، اونٹ درمیانہ درجے کے لوگوں کی اور گدھا نچلے درجے کے لوگوں کی سواری سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور نبی کریم نے انسانی مساوات کا سبق دینے کے لیے گدھے کی سواری کی تاکہ طبقات کا فرق مٹے۔ جاہ پسندی کے تصورات کو ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم نے کیا کیا اقدامات کیے؟ حضور نبی کریم جاہ پسندی کو اسلامی تعلیمات کے خلاف سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی۔ جس روز آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم نے وصال پایا، اسی روز سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کے وصال کی وجہ سے ہوا۔ ایک جاہ پسند انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو جمع کر کے واضح کیا کہ سورج کو گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے، اس کا میرے بیٹے کے وصال سے کوئی تعلق نہیں۔ غیر مسلموں سے حضور نبی کریم کس اخلاق سے پیش آتے تھے؟ حضور نبی کریم غیر مسلموں سے بھی کریمانہ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کا لڑکا بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا باپ کی رضامندی دریافت کی۔ اس نے کہا، آپ جو فرماتے ہیں اسے بجا لاؤ۔ چنانچہ اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم اکثر کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ عام طور پر لوگ زیادہ مال کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس حضور نبی کریم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضور نبی کریم کی اس دعا پر حضرت عائشہ صدیقہ نے حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور نبی کریم نے جواب دیا کہ مسکین لوگ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو تلقین فرمائی کہ اے عائشہ، کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرو، گو چوارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے نزدیک کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اپنے نزدیک کرے گا۔ تمنا